بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ۔ خالق عز و جل قرآن مجید برہان رشید میں عورتوں کے متعلق ارشاد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اپنے گھروں میں رہو۔ ابتدائی اسلام میں خواتین نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد نبوی میں حاضر ہوا کرتی تھی اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرتی تھی۔ ایک دن جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا خوب ہے کہ اگر عورتیں اپنے گھروں میں رہیں۔ ابھی یہ گفتگو چل ہی رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے پردے کا حکم نازل کر دیا اور حکم دیا کہ عورتیں اب اپنے گھروں میں رہیں۔ یہاں پر ایک بات بڑی قابل توجہ ہے، دنیا کے سب مرد اندھے ہو جائیں، کوئی مرد ایسا نہ ہو جس کی آنکھوں میں نور ہو، اس کے باوجود عورت کے لیے پردہ کرنا فرض ہے۔ ایک مرد بھی سب اندھے بھی ہو جائیں، اس کے باوجود عورت کے لیے پردہ فرض ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ایک صحابی جو آنکھوں سے نابینا تھے بارگاہ مصطفی میں حاضر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج سے کہا کہ تم آنے والے صحابی سے پردہ کرو۔ تو ازواج نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آنے والے صحابی تو آنکھوں سے نابینا ہیں، کیا ان سے بھی پردہ کیا جائے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کی آنکھیں نہیں ہیں، تم تو اس کو دیکھ رہی ہو نا۔ تو پتہ چلا کہ مرد سب بھی اندھے ہو جائیں، اس کے باوجود بھی عورت کے لیے پردہ کرنا فرض ہے، کیونکہ یہ حکم خدا بندی ہے کہ عورتیں اپنے گھروں میں رہیں اور پردہ کریں۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، کچھ لبرل طبقہ، روشن خیال طبقہ اس کوشش میں ہے کہ عورت کو پردے سے آزاد کر دیا جائے۔ ایک بات کو ذہن نشین رکھیں، بیڑیا اگر بکری کے لیے احتجاج کرے تو اصل میں اس کو غرض بکری سے نہیں ہوتی بلکہ اپنے شکار سے ہوتی ہے۔ اب بیڑیا بھی اگر احتجاج کرے کہ بکری کو آزاد کر دو تو اصل بات یہ ہے کہ بیڑیا اس بکری کا شکار کرنا چاہتا ہے۔ دوسری بات، جس وقت پردے کا حکم نازل ہوا ہے اس وقت کائنات کی سب سے بہترین عورتوں نے کائنات کے سب سے بہترین مردوں سے پردہ کیا۔ حضور کے زمانے میں حضور کی ازواج، حضور کی اولاد کائنات کی سب سے بہترین خواتین ہیں، اور جس دور میں پردے کا حکم نازل ہوا اس دور میں جو مرد تھے وہ حضور کے صحابہ ہیں، انبیاء کے بعد جن کا سب سے زیادہ مرتبہ ہے۔ اور میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ میرے صحابہ تو آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے تم کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو جس وقت پردے کا حکم نازل ہوا ہے کائنات کی سب سے بہترین خواتین موجود تھیں اور انہوں نے کائنات کے سب سے بہترین مردوں سے پردہ کیا۔ یہ پرابلم آج ہمارے زمانے میں شروع ہو گئی۔ آج آپ نے اس نشست میں ایک بات کو تھوڑی سی دلوں میں جگہ دینی ہے کہ گھر کے سربراہ کی کتنی ذمہ داری ہے۔ اسلام نے جتنی عزت عورت کو دی ہے اتنی عزت کسی مذہب نے عورت کو نہیں دی۔ آج لبرل طبقہ، روشن خیال طبقہ عورت کو
اس طرف لے جانے کے لیے تلا ہوا ہے کہ وہ کسی طرح اپنے مذہب سے دور ہو جائے۔ حالانکہ برطانیہ کا جو وزیر اعظم تھا، اس کی بیوی کی سگی بہن نے اپنا مذہب چھوڑ کے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ تو جب اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں اسلام کی کس چیز نے متاثر کیا ہے، اس نے کہا مجھے اسلام میں ایک چیز نے متاثر کیا جس کی وجہ سے میں نے اپنا مذہب چھوڑا ہے اور دین محمدی قبول کیا۔ اس سے پوچھا گیا وہ بات کیا ہے، کہنے لگی وہ بات سیدہ فاطمہ کا پردہ ہے۔ میں نے جب سیدہ فاطمہ کا پردہ پڑھا اور اسلام کی دی ہوئی عورت کو عزت پڑھی تو میرا دل چاہا کہ میں اس مذہب کو قبول کروں کہ جو عورت کو اتنا تحفظ دیتا ہے۔ اس بات کو تھوڑا سا آسان کرنا ہو نا، کائنات کے اندر اربوں خربوں گھر ہیں لیکن غلاف صرف کعبے کے اوپر ہے۔ کائنات میں کتابیں اربوں خربوں ہیں لیکن غلاف صرف قرآن پہ چڑھایا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ پردہ صرف خاص چیز پر ہوتا ہے، نہ ہر گھر پہ غلاف ہوتا ہے، نہ ہر کتاب پہ غلاف ہوتا ہے۔ جس کی اللہ کے نزدیک عزت ہوتی ہے پردہ اسی پہ چڑھایا جاتا ہے۔ تو اسلام نے اپنی ماننے والیوں کے لیے پردے کا حکم کیا۔ کائنات کے سب مرد بھی اندھے ہوں تو عورت کے لیے پردہ پھر بھی فرض ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توجہ کیجیے گا اسلام نے عورت کو کتنی عزت دی۔ حالانکہ یہ وہی لوگ تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے باپ ہونا، بیٹی کا باپ ہونا، یہ آر محسوس کرتے تھے، شرمندگی محسوس کرتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ قبروں میں گاڑ آتے تھے۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو کیسی عزت دی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی 4 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی طرح پرورش کرے، اچھی تعلیم دے، اچھے آداب سکھائے اور عزت کے ساتھ ان کو رخصت کر دے، میرے نبی نے یوں 2 انگلیاں اٹھائی ساتھ جوڑی، فرمایا جس نے 4 بیٹیوں کی پرورش کی، اچھے آداب دیے، عزت کے ساتھ رخصت دیا، وہ قیامت والے دن محمد کے ساتھ یوں جڑ کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ اگر کسی کی 3 ہو فرمایا وہ بھی میرے ساتھ ہی ہوگا۔ دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، عرض کیا کسی کی 2 ہو، میرے نبی نے فرمایا کس کی 1 بیٹی بھی ہو، اچھی پرورش کرے، اچھے آداب سکھائے اور عزت کے ساتھ ایک گھر سے دوسرے گھر میں رخصت کر دے، وہ قیامت کے دن محمد کے ساتھ ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہ اسلام نے عورت کو عزت دی۔ وہی باپ تھا جو بیٹی کو آر محسوس کرتا تھا۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ باپ کا زیادہ پیار بیٹیوں سے ہوتا ہے اور ماں کا زیادہ پیار بیٹوں سے ہوتا ہے۔ یہ اسلام نے عورت کو عزت دی۔ اور میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جب تم اپنے گھر میں کوئی تحفہ لاؤ، کوئی چیز بچوں کے لیے لاؤ تو ابتدا بیٹی سے کرنی ہے۔ بیٹی کو عزت دو، بیٹی کو پیار دو۔ اور میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے گا کہ اللہ تعالیٰ بیٹی کے باپ سے کتنا پیار فرماتا ہے۔ بیٹا بھی پیدا ہوتا ہے لیکن اس کے بارے یہ حدیث نہیں ہے جو حدیث میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی پیدائش کے متعلق فرمائی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کے گھر بیٹی کی ولادت ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ آسمان سے جبریل کو بھیجتا ہے۔ کتنا پروٹوکول ہے بیٹی کا، کتنا پروٹوکول اسلام نے بیٹی کو دیا کہ ولادت بیٹی کی ہوئی ہے، ایک سادہ مسلمان کے گھر ہوئی ہے اور پروٹوکول کے لیے فرشتوں کا سردار آ رہا ہے۔ اسلام نے اتنی عزت دی، اسلام نے پروٹوکول دیا۔ جبریل امین دنیا میں نازل ہوتے ہیں اور بیٹی کے سرانے کھڑے ہوتے ہیں۔ توجہ سے سنیے گا کہ اللہ رب العزت نے، اسلام نے، رسول کریم نے بیٹی کو کتنا پروٹوکول دیا اور بیٹی کے باپ ہونے کو کتنا پروٹوکول دیا۔ جبریل امین نازل ہوتے ہیں، بیٹی کے سرانے کھڑے ہوتے ہیں اور سرانے کھڑے ہو کے فرماتے ہیں اے بیٹی کے باپ تو نے گھبرانا نہیں ہے، بیٹی کی پرورش کرنے میں اللہ تیری مدد فرمائے گا، تو نے نہیں گھبرانا۔ کیونکہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو سب سے پہلا وسوسہ کیا پیدا ہوتا ہے دل میں؟ پرورش کیسی ہوگی، شادی کیسے کروں گا، جہیز کہاں سے اکٹھا کروں گا۔ اسلام یہ ساری باتیں جانتا ہے، اللہ یہ ساری باتیں جانتا ہے، اس لیے فرمایا کہ تم نے گھبرانا نہیں ہے، ان کاموں میں مدد تمہاری رب کی طرف سے آئے گی۔
تو اسلام نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو اور بیٹی کے گھر والوں کو پروٹوکول دیا ہے۔ آج لوگ عورت کے پردہ صرف عورت تک پہنچنے کے لیے چھیننا چاہتے ہیں، حالانکہ آپ جب یہی بیٹی بیوی کے روپ میں آتی ہے تو میرے رسول کریم کا حکم سنیے۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ، غربت بہت زیادہ ہے، تنگ دستی ہو گئی ہے، لیکن جب آپ صدقے کے بارے میں فضیلتیں بیان کرتے ہیں تو میرا دل للچاتا ہے، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں دل کھول کے صدقہ کروں، لیکن غربت اتنی ہے کہ صدقہ کر نہیں سکتا۔ آپ جب فضیلت بیان کرتے ہیں سخاوت کرنے کی تو میرا دل ابھرتا ہے کہ میں سخاوت کروں، لیکن مال نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، تو ہم یہ فضیلت حاصل نہیں کر سکتے۔ کتنا خوبصورت جملہ میرے رسول کریم نے ارشاد فرمایا، فرمایا جتنا بھی رزق حلال کماتا ہے نا، جا کر اپنی بیوی کو اس کا کھانا کھلا، اللہ تمہیں سخاوت کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اپنے گھر میں جو تیری بیوی موجود ہے تو اسی کو کھانا کھلا دے، اللہ تجھے سخاوت کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اسلام نے جب عورت بیٹی تھی اس کو پروٹوکول دیا، اور جانتے ہیں جس دور میں لوگ بیٹی کا باپ ہونا شرمندگی محسوس کرتے تھے، اس دور میں آ کے میرے حضور نے فرمایا فاطمہ محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ محمد کے جگر کا ٹکڑا، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے محمد کو اذیت دی، اور جس نے محمد کو اذیت دی اس نے اپنے رب کو اذیت دی۔ تو اسلام نے بیٹی کو پروٹوکول دیا، اور آپ اچھی طرح اس بات سے واقف ہیں کہ حاجی اچھے ہوتے ہیں، نمازی اچھے ہوتے ہیں، حلال رزق کمانے والے اچھے ہوتے ہیں، روزے دار اچھے ہوتے ہیں، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے اچھا کس مرد کو کہا؟ فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی۔ فرمایا نمازی بھی اچھے ہیں، روزے دار بھی اچھے ہیں، حاجی بھی اچھے ہیں، لیکن ان سب سے بڑھ کے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، جو اپنے گھر والوں کے لیے نرم مزاج ہے، اپنے گھر والوں کے لیے نرم رویہ رکھتا ہے۔ آج بعض اوقات ہمارے رویے اس نوبت تک پہنچ جاتے ہیں کہ گھر والے یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یار جس کے پاس تم جا کر بیٹھتے ہو تمہیں اتنا ادب بھی نہیں سکھاتا۔ بعض اوقات ہمارا رویہ ہمارے بڑوں تک تنقید کا ذریعہ بن جاتا ہے، لیکن اگر آپ گھر میں نرم مزاج ہوں، اچھا اخلاق ہو، تو اس کا نتیجہ بھلا کیا نکلتا ہے؟ پڑوس کی اماں بھی آتی ہے اور کہتی ہے بیٹا جہاں تو جاتا وہاں میرے بیٹے کو بھی لے کے جایا کرو۔ تو یہ آپ کا کردار بتاتا ہے کہ آپ نے کس انداز کے ساتھ دوسروں کو قائل کرنا ہے۔ اب جب یہی عورت ماں کے روپ میں آئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف نہیں لائے تھے نا، عرب کے اندر ایک میلہ لگتا تھا، اکاس کا میلہ۔ 3 سگے بھائی تھے، انہوں نے اپنی والدہ کے گلے میں نا پٹا ڈالا، اور پٹے کا جو رسہ تھا وہ خود پکڑا اور اپنی ماں کو گھسیٹ کے میلے میں لے گئے، اور جا کر اپنی سگی ماں کو بیچ ڈالا، اور جو رقم ماں کے بدلے میں ملی اس کو 3 بیٹوں نے آپس میں برابر برابر تقسیم کر لیا۔ یہ وہ دور تھا جب اسلام نہیں تھا، حضور نہیں تھے، لیکن میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عورت کو ماں کے روپ میں دیکھا تو پھر کیا عزت دی؟ 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس جو جنت تھی نا، میرے رسول کریم نے وہ جنت اٹھا کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے۔ یار اسلام نے پروٹوکول دیا کہ جب حضور نہیں تھے، اسلام نہیں تھا، سگی ماں سرے بازار بک جاتی تھی، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ماں کے قدموں میں رکھ دیا۔ اور ایک بہت کھل کے بات نہ کہہ دوں، وقت کا غوث بھی ہو نا تو اس کی جنت بھی اس کے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یار اسلام کتنا بڑا پروٹوکول دے رہا ہے کہ کوئی جتنا مرضی پاورفل شخص بن دے، دنیا کا بڑے سے بڑا عہدہ لے لے، لیکن جنت لینے کے لیے ماں کے قدموں میں جانا پڑے گا۔ تو اسلام نے عورت کو ہر روپ میں، وہ بیٹی ہے تب بھی پروٹوکول دیا، وہ بیوی ہے تب بھی پروٹوکول دیا، ماں بن گئی تب بھی پروٹوکول دیا، اور جب بہن بنی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مارکا، ایک جنگ ایسے قبیلے کے ساتھ ہو گئی جو قبیلہ حضرت شیمہ کا قبیلہ تھا، حلیمہ سعدیہ کی وہ بیٹی ہیں اور حضور کی رضائی بہن ہے، کیونکہ حضور کا سگا بہن بھائی کوئی نہیں تھا، حضور اپنے والدین کی اکیلی اولاد ہے، یہ آپ کی رضائی بہن ہے۔
مارکا ہوا، جنگ ہوا، مسلمانوں نے جنگ فتح کر لی۔ اب اس قبیلے کے کچھ لوگ جو تھے وہ مسلمانوں نے قیدی بنا لیے۔ اب وہ قبیلے والوں نے فیصلہ کیا کہ ہم چندہ جمع کرتے ہیں، فدیہ دیتے ہیں اور اپنے قیدیوں کو چھڑا لیتے ہیں۔ ان کا مشاورتی اجلاس ہوا اور یہ طے پایا کہ ہر گھر کے حصے میں اتنا حصہ آتا ہے، ان سے حصہ لیتے ہیں، مدینے میں جا کے مسلمانوں کو فدیہ دیتے ہیں اور اپنے بندے چھڑا لاتے ہیں۔ اب وہ چندہ جمع کرنے کی ٹیم چلتی چلتی حضرت شیمہ کے گھر آئی اور آ کے کہا کہ ہم جنگ ہار گئے ہیں، ہمارے بندے قیدی ہو گئے ہیں، لہٰذا ہم نے ان کو چھڑانا ہے، آپ کے حصے میں اتنا حصہ آتا ہے آپ وہ دے دیں۔ ابھی یہ تکرار چل رہا تھا کہ جو چندہ جمع کرنے والے لوگ تھے نا، ان میں سے کسی کی زبان پہ میرے نبی کا نام آیا۔ اس نے کہا کہ محمد نے ہمارے ساتھ ایسا کیا۔ حضرت شیمہ نے کہا پہلے یہ تو بتاؤ تمہارے قیدی پکڑے کس نے ہیں، تمہارے بندے پکڑے کس نے ہیں؟ تو انہوں نے کہا وہ جو مسلمانوں کے نبی نہیں ہے محمد جن کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہمارے قیدی پکڑ لیے ہیں۔ حضرت شیمہ کہنے لگی تم چندہ جمع کرنا بند کرو، تمہارے بندے شیمہ لے کے آتی ہے، آپ سواری پہ سوار ہوتی ہیں، مدینے آتی ہیں۔ اب یہ وہ مکی دور تو تھا نہیں کہ گندی اوجڑیاں حضور کی پشت پہ ڈالی جاتی، یہ مکی دور تو تھا نہیں کہ طائف کے بازاروں میں حضور کو اذیت دی جاتی، یہ مدنی دور ہے۔ صحابہ ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہیں، راستہ روکا تلواروں کے ساتھ۔ جانتے تھے شیمہ نے کیا کہا؟ پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو کہا تم جانتے نہیں محمد کی بہن لگتی ہو۔ اب حضور نے حجرے میں یہ آواز سنی تو حضور اپنے حجرے سے خود باہر تشریف لائے، آ کر بہن کا استقبال کیا، بچپن کی کچھ یادیں تازہ کی۔ اس کے بعد حضور نے پوچھا شیمہ بتاؤ آج اپنے بھائی کی یاد کیسے آئی ہے؟ خدا کی قسم بہنیں اپنے سسرال میں اپنے بھائیوں کی بڑی عزت بناتی ہیں۔ بھائی کسی کام کا نہ بھی نہ ہو تو بہن کہتی میرا اپنا چنگا ہے، وہ جتنا مرضی ظالم ہو لیکن وہ اپنے سسرال میں اپنے بھائی کی عزت بناتی ہے۔ اور بھائی اتنا نہ شکرہ ہوتا ہے کبھی سال بعد بھی ایک جوڑا لے کے نہیں گیا، کیونکہ بیوی کا درس ہی نہیں نہ ہوتا کہ جا کے بہن کو بھی مل رہا ہو۔ خدا کی قسم بہن ترستی ہے کہ میری ماں چلے گئی ہے، میرا باپ چلا گیا، اب میری ماں اور میرا باپ میرا بڑا بھائی ہے، لیکن سال بعد بھی اگر وہ بھائی بہن کے گھر کا رخ نہ کرے تو تڑپ جاتی ہے۔ آپ یقین کریں آپ پرانا جوڑا بھی بہن کو دے آئے نا، وہ دو دو بار سب کو دکھاتی ہے کہ میرا ویر دے کے گیا، میرا ویر مینو عیدی دے کے گیا، میری ماں دے گھروں مینو عید آئی ہے۔ اب حضور نے پوچھا بتاؤ شیمہ آج کیسے یاد آئی؟ عرض کرنے لگی میں نے سنا ہے کہ آپ نے کچھ قیدی پکڑ لیے ہیں۔ فرمایا ہاں پکڑے ہیں۔ کہنے لگی وہ میرے قبیلے ہیں کہ تم ان کو چھوڑ نہیں دیتے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ سنیے گا، فرمایا شیمہ خود آنے کی کیا حاجت تھی، تم پیغام بیچتی محمد سارے قیدیوں کو ویسے ہی چھوڑ دیتا، خود آنے کی زحمت کیوں فرمائی؟ اب حضور حجرے سے باہر آئے اور جملہ سنیے گا، صحابہ کو جمع کیا، فرمایا صحابہ میں نے کبھی بھی جنگی فیصلہ تمہاری مشاورت کے بغیر نہیں کیا، جنگ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، حالات کیسے بھی ہوں، جب بھی جنگی مشاورت ہوئی ہے صحابہ تمہارے مشورے سے ہوئی ہے، لیکن آج محمد نے ایک فیصلہ کیا ہے اور تم سے مشورہ نہیں کیا۔ صحابہ نے کہا حضور ہمارے تو ماں باپ بھی آپ پر قربان ہیں، آپ کو تو مشورے کی حاجت ہی نہیں ہے۔ اور میں پھر بھی ایک اصول تو ہوتا ہے نا، میں ہر کام میں مشاورت کرتا ہوں، لیکن آج میں نے مشاورت کے بغیر سارے قیدی اس لیے چھوڑ دیے ہیں کہ محمد کی دہلیز پر اس کی بہن آ گئی تھی۔ اب حضور نے بیٹی کو، بہن کو، بیوی کو، ماں کو ہر روپ میں پروٹوکول دیا، لیکن آج مسئلہ کیا ہوا؟ آج عورت سمجھتی ہے کہ شاید مجھے آزادی نہیں ہے، اور جو لوگ مسلم خواتین کو آزادی کا نعرہ سکھا رہے ہیں نا، میرا سوال ہے کہ آج تک امریکہ میں کتنی خواتین ہیں جو صدر بنی ہیں؟ اس وقت موجودہ پارلیمنٹ جو امریکہ کی ہے کتنی اس میں خواتین بیٹھی ہوئی ہیں؟ جو ہماری بیٹیوں کو ورگلانے پہ تلے ہوئے ہیں ان کی اپنی پارلیمنٹ میں کتنی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں؟ ان کی کتنی عورتیں وزیر اعظم بنتی ہیں، کتنی عورتیں صدر بنتی ہیں؟ اصل میں وہ مسلمان بیٹی کو بہکانا چاہتے ہیں۔ میرے رسول کریم نے عورت کو بھلا کیا مقام دیا ہے؟ ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، آ کے شکوہ کر دیا، کہا یا رسول اللہ یہ مرد حضرات ہیں، یہ اذان سنتے ہیں، مسجد میں آ جاتے ہیں اور ایک ایک جملے کا جب جواب دیتے ہیں اللہ اکبر مؤذن کہتا ہے
یہ بھی اللہ اکبر کہتے ہیں تو ایک ایک لفظ پر ایک ایک لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، اور اتنے تو اس بات سے محروم ہیں۔ تو میرے رسول کریم نے جو پروٹوکول دیا بڑی توجہ سے سننا ہے، فرمایا تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور اذان کا جواب دو، اگر صحابی کو 1,00,000 نیکی ملتی ہے ایک لفظ کے بدلے، تم گھر میں رہنا اللہ تمہیں 2,00,000 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تم رہو گھر میں، صرف گھر میں رہو، تمہارا گھر میں رہنا تمہارے لیے ڈبل اجر کر دے گا۔ تو اسلام نے آج عورت بھلے کا سمجھتی ہے میں خود کماتی ہوں تو میں کسی کی محتاج نہیں ہوں، ایئر ہوسٹر بن جاتی ہے، جس کمپنی کا اصول یہ ہے کہ تم نے لباس بھی ہوتا ہی پہننے ہیں، لوگ تمہیں بدتمیزی سے بلائیں تم نے پھر بھی مسکرا کے بولنا ہے۔ آپ خود فیصلہ کریں، عزت اس میں ہے کہ گھر میں دسترخوان بچھا کے زمین پہ اپنے بچوں کے ساتھ روٹی کھانے میں ہے۔ آج جو معاشرہ عورت کو آزادی دینے کے لیے نعرے لگا رہا ہے نا، یقین جانے کہ یہ صرف اور صرف عورت تک پہنچنے کے لیے نعرہ ہے، اس کے سوا ان کو عورت سے کوئی غرض نہیں ہے۔ آج اس موضوع کا انتخاب جس مقصد کے لیے کیا، آپ سب جانتے ہیں کہ انڈیا میں جو ہو رہا ہے کہ وہاں پر اداروں کے اندر مسلمان جو عورتیں پردہ کرتی تھی ان پر داخلے پہ پابندی لگا دی گئی، اور ایک لڑکی جس نے جرت کا مظاہرہ کیا، اور جب ان کی طرف سے ہندوؤں کی طرف سے نعرے لگائے جا رہے تھے تو اس کے مقابلے میں اس نے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی۔ شاید ہندو جانتا نہیں وہ گائے کا پیشاب پیتا، ہم گائے کا دودھ پیتے ہیں، پیشاب کا اور دودھ کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہوتا۔ آج اصل مسئلہ یہ ہوا، میں جو آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں ان ساری گفتگو کے بعد، ابھی پچھلے دنوں میں ایک بڑا مشہور پاکستان کا پرائیویٹ کالج اور یونیورسٹی ہے، بڑا مشہور ہے، اس کا سالانہ فیسٹیول ہوا ہے۔ وہاں پر اساتذہ نے جوان طالبات کے ساتھ بغیر پردے کے ناچ کے اس تقریب کو منایا ہے۔ سوال صرف میرا اتنا سا ہے کہ آیا اس ادارے میں پڑھنے والی بچیاں مسلمان نہیں ہیں؟ آپ سے جو میں بات گزارش کرنا چاہتا ہوں، تھوڑی توجہ مجھے آپ کی طرف سے چاہیے۔ جب ہمارے بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا تو ہم اسکول کی تقاریب میں نا بچوں کو بنا سوار کر بھیج دیتے ہیں۔ میرا ایک سوال ہے، جس بیٹی کو ہم نے بچپن سے ہی اسکول میں ناچنا سکھایا ہو، پھر اس کو تیل مہندی پہ ناچنے سے ہم روک نہیں سکتے۔ میں ادب کے دائرے میں رہ کے بڑی ڈکی چھپی مثال دینے لگا ہوں۔ جو عورت سرے بازار ناچتی ہے اس کے لیے جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں وہ ممبر کی شایان شان نہیں۔ ہم جس لفظ سے اس عورت کو خطاب کرتے ہیں ممبر کو وہ لفظ زیب ہی نہیں دیتا۔ سوال صرف اتنا ہے، جو باہر ناچ رہی ہے وہ مسلمان کی بیٹی ہے، جو گھر کی چار دیواری میں تیل مہندی پہ ناچے وہ بھی مسلمان کی بیٹی، وہ بھی اسلام کو ماننے والی ہے، یہ بھی اسلام کو ماننے والی ہے، کلمہ اس نے بھی پڑھا ہے، کلمہ اس نے بھی پڑھا ہے، تو پھر اتنا تضاد کیوں ہے؟ اس کے لیے تو صبر الفاظ ہیں، ادھر ہم نے فیشن کا نام رکھ دیا۔ وہ کون سی تعلیم ہے جو پردے میں لی نہیں جا سکتی؟ اصل میں یہ ان کو جو تکلیف ہے وہ صرف اتنی ہے کہ اگر اسلام غالب آ گیا تو ہماری روٹیاں بند ہو جائیں گی۔ ایک گانے بجانے والی مرد ہے تو ہمارا سارا دن میڈیا تھکتا نہیں ہے اس کے تبصرے کر کے، اور جس قبر کے اندر اسلام کی نشو و نما ہوتی ہو اس کے اوپر تو کسی اینکر کو پروگرام کرنے کی جرت بھی نہیں ہوتی۔ اب صورتحال بلا کیا ہو گئی ہے، وہ ایک اینکر تھا، وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہا تھا یہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کو کیا ہو گیا ہے، یہ میچ کھیلنے جاتی ہے کہ گراؤنڈ میں تبلیغ کرنے کے لیے جماعت کرانے جاتی ہے؟ یعنی ان کو مسلمان کے اب نماز پڑھنے سے بھی تکلیف ہو رہی ہے۔ ان ساری باتوں کے بعد آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ کے لیے سبق کیا ہے؟ آگے آ رہا 14 فروری جس کو پوری دنیا ویلنٹائن ڈے کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اس طرح کی بیہودہ باتیں اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ تھوڑی سی توجہ کریں، بچوں کو سکھایا کس طرح جا رہا ہے کہ آپ نے اپنے استاد کے لیے پھول لے کے آنا ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ استاد نے یہ کہا ہو کہ آپ نے آج گھر اپنی ماں کے لیے پھول لے کے جانا ہے، اپنے باپ کے لیے پھول لے کے جانا؟ وہ باپ جو سارا دن آپ کی خاطر مشقت کرتا ہے، اپنے مالک کی گندی گالیاں سنتا ہے،
جو اپنا خون پسینہ بہا کے آپ کی پرورش کر رہا ہے. آپ دیکھیں باپ کتنی مشقت کرتا ہے، وہ گندے گٹر میں اتر کر اس گٹر کو بھی صاف کرنے کے لیے تیار ہے. کیوں؟ کہ اس نے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے. ہم نے کبھی اس کو یہ کیوں نہیں سکھایا کہ تم نے اس باپ کو جا کر بھی پھول دینا ہے جو تیری خاطر اپنے مالک کی گندی گالیاں سن کے آیا ہے، جو تیری خاطر تپتی دھوپ میں اور ٹھر ٹھراتی سردی میں مشقت کرتا ہے. ہم نے اولاد کو کبھی یہ درس کیوں نہیں دیا؟ آج اسکول میں کلر ڈے کے نام پر جو فحاشی پھیلائی جا رہی ہے، آپ کا گمان بھی نہیں ہے. آپ کے بچوں کو باقاعدہ ناچنے کی پریکٹس کروائی جاتی ہے، اور ہمارا فخر دیکھیں، اللہ معاذ اللہ، ہم کیا کہتے ہیں، آج میری بیٹی نے فلاں فیسٹیول میں شرکت کی ہے، اس کا نام آیا تھا، اس نے پرفارمنس کرنی تھی. تو خود فیصلہ کر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاتم طائی کی بیٹی آئی، کافرہ تھی اور کافر کی بیٹی تھی، لیکن جب قیدی بن کے حضور کی بارگاہ میں آئی نا، تو سر پہ چادر نہیں تھی. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں سے، اپنے شانوں سے کالی کمبلی اتاری اور کافرہ کی بیٹی کے سر پہ رکھی. صحابہ نے کہا حضور یہ تو کافرہ ہے، کافر کی بیٹی ہے. میرے رسول کریم نے فرمایا صحابہ بیٹی تو ہے نا، بیٹی تو ہے نا، چاہے وہ کافر کی بیٹی ہے، بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے نا یار. آج ہمارے بچوں کو سکول میں ناچ نچا کے کون سی تعلیم دی جا رہی ہے؟ بچیاں بالغ ہو گئی ہیں، بڑی ہو گئی ہیں، ان کے لباس تبدیل نہیں ہو رہے، اور ہم لوگ بھی زور دینے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے یونیفارم میں کیا کر سکتے ہیں؟ ہم بازار سے 1 کلو گوشت لیں نا، 1 کلو بکرے کا گوشت لیں، اس پہ پہلے اخبار لپیٹتے ہیں، پھر کالے شاپر میں ڈالتے ہیں، پھر گھر لے کے جاتے ہیں. وہ ایک بابا تھا نا، اس نے اخبار میں گوشت لپیٹا بکرے کا، اوپر کالا شاپر چڑھایا. بابے کو ایک بندے نے روک کر کہتا بابا جی چھپا کر کیا لے کے جا رہے ہو؟ اس نے کہا یار 1 کلو بکرے کا گوشت لیا ہے، شاپر میں وہ ہے. اس نے کہا بابا جی اتنا چھپایا ہوا کیوں ہے؟ تو بابے نے جو جملہ بولا نا، شاید اس زمانے کے لیے بولا تھا. بابا کہنے لگا پتر جب گوشت ننگا ہو تو پھر کتے پڑ جاتے ہیں. 1 کلو گوشت دوبارہ مل جائے گا، گئی عزت کبھی دوبارہ لوٹ کر نہیں آتی. سونار کی دکان ہوتی ہے، ساری دکان سونے سے بھری ہوتی ہے، لیکن باہر تالا لوہے کا ہوتا ہے. سونار سے پوچھا بھی تیری ساری دکان سونے کی تھی، تالا تو نے لوہے کا لگایا ہوا ہے. اس نے کہا باؤ جی اگر گھر کا سونا ہی باہر لگا دیا تو لوگ چوری کرنے کے لیے گھر میں نہیں آئیں گے، چوری باہر سے ہو جائے گی. ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں گھر کا سونا ہے، اور اس کے لیے مرد لوہے کا تالا ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ مولوی دقیانوس ہو گیا ہے، یہ عورت کے پردے کے خلاف ہو گیا ہے. سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا، مخدومہ کائنات حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اپنے بابا جان کی بارگاہ میں. توجہ طلب حدیث پاک ان سب بیٹیوں کے لیے، ان مسلمان ماؤں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں قید کیا جا رہا ہے. سیدہ پاک نے آ کے حضور سے سوال پوچھا بابا جان جو عورت یہ چاہے کہ وہ اللہ کے قریب ہو جائے اور اس کو اپنے رب کا قرب مل جائے، وہ اپنے اللہ کی ولیہ بن جائے، اس کو کیا کام کرنا چاہیے؟ میرے رسول کریم نے 2 ٹوک ایک جملے میں فرمایا، 2 ٹوک فرمایا فاطمہ جو عورت جتنا گھر میں رہتی ہے اتنی اللہ کے قریب چلی جاتی ہے، جو جتنی گھر میں رہے گی اتنی اللہ کے قریب ہو جائے گی. آج ہمیں میڈیا کے ذریعے، تعلیمی اداروں کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے جس فحاشی کے عذاب میں دھکیلا جا رہا ہے، ہمارا وہاں تک گمان بھی نہیں ہے. کیا کبھی کسی مسلمان نے یہ سوچا بھی تھا کہ مسلمان کی جوان بیٹی ہو، باپ کھڑا ہو، بھائی کھڑا ہو اور اس کے سامنے ناچتی ہوگی؟ کبھی مسلمان نے تصور بھی کیا تھا یہ باتیں؟ اور کہتے کیا جو نہیں ناچتی اس سے ناراضگی ہوتی ہے کہ سب کزنے لگی ہیں، تمہیں کیا ہو گیا؟ ماں ہاتھ پکڑ پکڑ کے آگے کرتی ہے. آج ماں اس کو نچانے کے لیے آگے کر رہی ہے، کل کو یہی بیٹی اس کے جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے گی. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قیامت کا دن ہوگا نا، ایک عورت کو اللہ اپنے کٹہرے میں بلائے گا، اس سے سوال جواب ہوں گے. جو دنیا میں بے حیائی کے کام کرتی تھی، بے پردگی کرتی تھی، اللہ حکم دے گا فرشتوں اس عورت کو جہنم میں پھینک دو.
عورت کا مکالمہ سنیے گا رب سے وہ کیا مکالمہ کرے گی. عرض کرے کہ مالک مولا میں نے جہنم میں نہیں جانا. عرض کرے کہ مالک میرے باپ کو بلاؤ. باپ کو بلایا جائے گا. میرے رسول کریم نے فرمایا کہ وہ عورت اللہ کی بارگاہ میں کہے گی مالک مولا یہ میرا باپ ہے، اس کے سامنے میں غیر مناسب لباس میں گھر سے نکلا کرتی تھی، اس نے مجھے کبھی نہیں روکا تھا. مالک اگر آج میں جہنم میں جا رہی ہوں نا تو یہ میرے ساتھ جائے گا. اللہ حکم دے گا فرشتوں عورت کو اس کے باپ کو دونوں کو اٹھاؤ جہنم میں پھینک دو. کہے گی مالک نہیں میرے بھائی کو بلایا جائے. مالک یہ میرا بھائی ہے، یہ ایسے لباس میں مجھے خود ایسی تقاریب میں چھوڑ کے آیا کرتا تھا، اس نے کبھی مجھے منع ہی نہیں کیا تھا. مالک اگر آج میں جہنم میں گئی تو میرا بھائی میرے ساتھ جائے گا. حکم دے گا رب باپ کو بھائی کو دونوں کو اٹھاؤ جہنم میں پھینکو. عورت کہے گی نہیں مالک میرے شوہر کو بلایا جائے. شوہر آئے گا. اب عورت کے الفاظ سنیے گا. عورت کہے گی مالک و مولا یہ میرا شوہر تھا، اس کے پاس طلاق کی ایک دھمکی ایسی تھی یہ مجھ سے کوئی کام بھی کروا سکتا تھا، لیکن اس نے کبھی مجھے پردہ کرنے کا کہا ہی نہیں تھا. مالک اگر آج میں جہنم میں جا رہی ہوں نا تو میرا شوہر میرے ساتھ جائے گا. حکم ہوگا تینوں مردوں کو عورت کو اٹھاؤ جہنم میں. عورت کہے گی نہیں مالک میرے بیٹے کو بھی بلایا جائے. بیٹا آئے گا. وہ عورت کہے گی مالک و مولا یہ ضد کر کے ہر بات منواتا تھا لیکن اس نے کبھی مجھے پردے کا کہا ہی نہیں تھا. اب حدیث پاک کے الفاظ سنیے گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا فرشتوں اس عورت کو لو، چاروں مردوں کو لو اور سب کے سب کو جا کے جہنم میں پھینکو. ایک عورت قیامت کے دن چار مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی. اس سے بڑی بے حیائی کیا ہوگی کہ باپ کے سامنے عورت ایسے لباس میں باہر چلی جائے، بھائی خود چھوڑ کے آئے. ہمیں جہنم کے نام سے وہ خوف ہی نہیں آتا. حالانکہ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم 7 زمینوں کے نیچے ہے. آج دنیاوی آگ سے 2 منٹ چولہا جلے اور کسی برتن کو گرم کر دینا تو ہم اس برتن کو صرف ہاتھ لگائیں تو ہاتھ جل جاتا ہے، اور بچہ ہاتھ لگانے لگے تو ماں باپ ننگے پاؤں بھاگ جاتا ہے. تو کیا جب تیرے سامنے تیری اولاد کٹ کٹ کے جہنم میں گرے گی تب تیرا کلیجہ باہر نہیں آئے گا؟ 2 منٹ دنیاوی آگ جلے تو ہم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. میرے رسول کریم نے فرمایا جہنم کی آگ کو اللہ نے 3000 سال جلایا ہے اور جہنم 7 زمینوں کے نیچے ہے. جہنم کے کسی کنارے سوئی کے نکے کے ساتھ چھوٹا سا سوراخ کرو تو جہنم کی اتنی تپش ہے کہ 7 زمینوں کے اوپر جتنی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری جل کے راکھ ہو جائیں گے. جہنمیوں کو اتنا کھولتا پانی دیا جائے گا، پانی کا پیالہ بھی 1 ہاتھ دور ہوگا اور جہنمی کے چہرے کی ساری کھال اتر کے پیالے میں گر جائے گی. جہنمی کو جو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا نا وہ اس کو آگ کا جوتا پہنایا جائے گا، اور اس کا عذاب بلا کیا ہے بندے کا دماغ پگھل کے منہ کے ذریعے باہر گر جائے گا. اس واسطے اسلام نے جتنی عزت عورت کو دی ہے کسی اور مذہب نے، جو آج ہمیں ہمارے اخلاقیات سمجھانا چاہتے ہیں نا ان کو اپنے اصل ماں باپ کا بھی علم نہیں ہے. اس واسطے آپ مہربانی فرمائیں، آپ ہمارے عزیز ہیں، ہم آپ کے عزیز ہیں، آپ ہمارے عزیز ہیں. ہمارا کام ہے آپ تک پیغام پہنچانا. خدا کے واسطے آپ کو خدا کا واسطہ یار میرے گھر کی عزت کی حفاظت میں نے کرنی ہے اور آپ کے گھروں کی حفاظت آپ نے کرنی ہے. آپ ان کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھیں، ان سے کہیں بیٹا میں چاہتا ہوں کہ تو بھی جنت میں جا میں بھی جنت میں چلا جاؤں. آپ ان کی تربیت کریں. اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.